پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے وہ ہسٹری آف یو ایس ایس ہے. سی ایس ایس کا ٹاپک ہے. 2021 سے میں نے یہ سوال اٹھایا. سی ایس ایس کا ایگزامنر پوچھتا ہے کہ ہاؤ دا اینگلو امریکن گروپ کیم ان ٹو ایگزسٹنس ان دا 17th century اینڈ اسٹیبلشڈ اٹس اسٹینڈرڈس ایز پیراماؤنٹ along اٹلانٹک سی بورڈ آف نارتھ امریکہ. 2021 سی ایس ایس کا یو ایس ہسٹری کا پیپر ہے. اب اس سوال کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. آگے چلتے ہیں. دیکھیں، سوال بیسیکلی دو حصوں کے اندر تقسیم ہے. پہلے حصے کے اندر اس نے پوچھا ہے کہ کیسے اینگلو امریکن گروپ ایگزسٹنس میں آیا 17ویں صدی میں. جب ہم 17ویں صدی کی بات کر رہے ہیں تو ہم 1601 سے لے کے، یعنی کہ 1600 سے لے کے 1699 تک کی بات کر رہے ہیں. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ اینگلو امریکن کی ٹرمنالوجی کو بھی ہم دیکھ لیں گے کہ اینگلو امریکن ٹرمنالوجی کیا ہے. تو اور دوسرا حصہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو وہ حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ دے اسٹیبلش دا اسٹینڈرڈس آف پیراماؤنٹ along دا اٹلانٹک سی بورڈ آف نارتھ امریکہ. نارتھ امریکہ ایک بر اعظم ہے. نارتھ امریکہ ایک کانٹیننٹ ہے. اس کانٹیننٹ کے جو اٹلانٹک سی بورڈ ہے، یعنی کہ اٹلانٹک جو اوشین ہے اس کے ساتھ جو اس کی ساحلی پٹی ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کچھ کالونیز بنائیں. اس کے اندر اتنا زبردست انہوں نے کاروائی ڈالی کہ پورے علاقے کے اندر وہ اسٹینڈرڈز بن گئے پیراماؤنٹ کے، یعنی کہ سپریمیسی کے لیولز اسٹینڈرڈز بن گئے وہ. یعنی کہ اگر کسی کو سپریمیسی قائم کرنی تھی تو اب وہ اس اٹلانٹک سی بورڈ پہ قائم ہونے والی کالونیز کو دیکھ رہا تھا کہ بھائی یہ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے جی. تو اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں تیزی سے کہ کس طریقے سے اینگلو امریکن گروپ ایگزسٹنس میں آ رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ ہاؤ کیسے بنائی امریکن گروپ. تو بیسیکلی کنگس جیمز ون، جو کہ 1606 کے اندر انگلینڈ پر حکومت کرتا تھا، اس نے ایک ایگریمنٹ کیا وہاں انگلینڈ میں موجود، لنڈن میں موجود ایک کمپنی کے ساتھ، اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے اس کمپنی کو یہ آتھرائز کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اٹلانٹک سی بورڈ کا جو ساحلی پٹی ہے نارتھ امریکہ کی، اس پہ جا کے آپ کالونیز بنا سکتے ہیں. تو پہلا جو چارٹر تھا اس کو چارٹر آف ورجینیا کمپنی آف لنڈن کہا گیا، اور یہ 1607 کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 1607 کے اندر ہی ایک اور دوسرا بھی جو ہے وہ چارٹر کنگ جیمز ون نے دیا، اور اس نے کہا کہ چارٹر آف پلے ماؤتھ کمپنی، اس کو آلسو کالڈ ورجینیا بے کمپنی. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو چارٹر سے 1607 کے اندر جو ہے یہ آتے ہیں، اور 1607 کے اندر یہ دونوں چارٹر جو ہیں جن کی مدد سے وہاں پہ آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پہلی آبادی جو وہاں پہ بنتی ہے اس کو جو ہے وہ جیمز ٹاؤن کہا گیا. یہ جیمز ٹاؤن آپ کے سامنے، اس کو جیمز ٹاؤن ورجینیا کہا گیا. پورا نام اس کا جیمز ٹاؤن ورجینیا تھا، اور لیمن لینگویج میں اس کو جیمز ٹاؤن کہا جاتا ہے. آج بھی برقرار ہے، اور ورجینیا کے اندر ہی ہے موجود جیمز ٹاؤن. تو جیمز ٹاؤن آج کی جو ریاست ہے امریکہ کی، ورجینیا، وہاں پہ موجود ہے. جیمز ٹاؤن جو رکھا گیا نام، وہ کنگ جیمز کے نام پہ ہی رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یوں جو ہے یہ 1607 کے اندر پہلی دفعہ یہاں پہ 104 جو ہے وہ لوگ جو ہیں، مرد تھے سارے کے سارے، وہ یہاں پہنچتے ہیں، اور جیمز ٹاؤن ورجینیا کے اندر جو ہے وہ کنگ جیمز کی مرضی سے جو ہے یہاں پہ ایک کالونی بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یوں جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ آخری کالونی یہاں پہ 13ویں کالونی بنتی ہے پروونس آف جارجیا، جو کہ 1732 میں بنتی ہے. تو یوں یہ 13 کالونیاں یہاں پہ بنتی ہیں. آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ کہ ان دو کمپنیوں نے ابتدا کری، اور یہ گرین والا پلے ماؤتھ کا ہے، اور ریڈ والا جو ہے لنڈن کمپنی کا ہے. تو ان دونوں کمپنیوں نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور یوں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدا ہوتی ہے یہاں پہ کالونائزیشن کی برٹشنز کی طرف سے، اور یوں اینگلو امریکن گروپ جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آتا ہے. میں یہیں پہ آپ کو بتا دوں کہ اینگلو امریکن گروپ کیا ہوتا ہے. دیکھیے، لفظ اینگلو جو ہے وہ برٹش سے جو ہے وہ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیز برٹشن سے ریلیٹڈ ہے وہ اینگلو ہے. اور برٹشنز کے حوالے سے دنیا کے اندر جب اینگلو کی ٹرم آتی ہے تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وائٹ پیپل ہیں، اور دوسرا یہ آتا ہے کہ یہ انگلش اسپیکنگ ہے، انگریزی بولتے ہیں، اور گوری چمڑی ہے ان کی، تو یہ اینگلو ہیں. اور اگر یہی لوگ امریکہ کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ اینگلو امریکنز کہلاتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ ٹرمنالوجی آپ کے لیے کلیئر ہو گئی. اینگلو جو ہے وہ بیسیکلی کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ
کئی دنیا میں ہے، میں آگے آپ کو سلائڈ میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پہ اینگلو پیپل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وائی اینگلو امیرکن گروپ کیم ان ٹو ایگزسٹنس. اب ہاؤ تو پتہ چل گیا کہ ہاؤ اینگلو امیرکن گروپ کیم ان ٹو ایگزسٹنس، کہ کنگ جیمس نے اس کی اجازت دی. لیکن وائی، کیوں ہوا؟ تو سنیے، کہتا ہے برٹش کیم امریکہ ٹو ایکسپلور نیو اپارچونیٹیز. یہاں پہ آئے وہ کہ وہ نئے موقع جو ہیں وہ تلاش سکیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دولت کو بڑھا سکیں. اس کے علاوہ وہ دنیا میں جیسا کہ وہ کر رہے تھے پہلے سے، یہاں پہ بھی وہ اپنا اثر و رسوخ قائم کر سکیں، کیونکہ یورپ کی بہت ساری کالونیز یہاں پہ پہلے سے موجود تھیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بھی یہاں پہ پہنچ گئے تھے اپنا انفلوئنس بنانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس میں ان کالونیز کے اندر آبادی بڑھتی ہے تو اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ برٹش ٹیریٹریز کے اندر جو ریلیجیس مائنورٹیز تھیں، یعنی کہ جن کا تعلق جو کرسچینٹی کے مائنورٹیز سے تھا، وہ وہاں پہ پرسیکویٹڈ تھے، وہ مشکلات کا شکار تھے. تو وہ برطانیہ کو، برٹش کو چھوڑ کے برٹن کو اور جو ہے وہ امریکہ میں آ بسے. تو یہ ریلیجیس پرسیکیوشن بھی ایک مین وجہ تھی امریکہ کے اندر برٹش پیپل جو آباد ہوتے چلے گئے. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اینگلو جو ہے یہ دنیا کے اندر انگلش اسپیکنگ اور وائٹ چمڑی کے لوگ ہیں، اور یہ دنیا کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا، یونائٹڈ کنگڈم خود جہاں کے ہیں یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ اور آئرلینڈ کے اندر بھی موجود ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ بات کلیئر ہو گئی. 13 کالونیز کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 3 کالونیز دراصل 3 مین کیٹیگریز کے اندر آپ ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حصہ پنک ہے، ایک ڈارک بلو ہے، اور ایک اورنج کلر ہے. تو یوں یہ 3 ٹائپس کی کالونیز تھیں، جن کے اندر 13 کالونیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی تھیں. 3 ٹائپس کے اندر وہ 3 ٹائپس کون سی تھیں؟ تو پہلی ٹائپ تھی نیو انگلینڈ کالونیز، دوسری تھی مڈل کالونیز، اور تیسری تھی ساؤدرن کالونیز. یہ نیو انگلینڈ کالونیز جو تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس نقشے میں دکھایا بھی ہے کہ جو نیو انگلینڈ کالونیز تھیں، بیسیکلی اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہ جو حصہ ہے یہ نیو انگلینڈ کالونیز کا حصہ ہے. اور نیو انگلینڈ کالونیز کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیو ہیمپشائر، میساچوسٹ، راڈ آئلینڈ اور کنیکٹک جو ہے وہ شامل ہیں. یہ وہ کالونیز ہیں جو کہ نیو انگلینڈ کے اندر ہیں. اسی طریقے سے جو مڈل کالونیز ہیں اس کے اندر نیو یارک، پینسلوینیا، نیو جرسی، ڈیلویئر جو ہے شامل ہیں. اور ساؤدرن کالونیز کے اندر میری لینڈ، ورجینیا، نارتھ کیرولینیا، اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کیرولینیا اور جارجیا شامل ہے. اس کی تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ کالونیز دراصل کیا فیچرز رکھتی تھیں. دیکھیں، نیو انگلینڈ کالونیز میں زیادہ تر پیوریٹنس فیتھ کے لوگ تھے، کرسچینٹی کے. اور دوسری طرف مڈل کالونیز کے اندر جو ہے یہاں پہ مکس فیتھ تھا، یہاں پہ ہر طرح کے کرسچنس موجود تھے، اور یہاں پہ فیتھ کی ڈائیورسٹی تھی، یہاں پہ ایک ریلیجیس ٹالرنس تھی. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ساؤدرن کالونیز تھیں، یہاں پہ پور لوگ تھے، زیادہ تر پور فارمرز یہاں پہ بسے ہوئے تھے، اور سلیوز کی بھی بھرمار تھی. ویسے سلیوز تو ہر جگہ تھے، لیکن یہاں پہ سلیوز جو ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ لایا گیا تھا یہاں پہ. تو یہ ان کی یہ جو ہے فیچرز بن رہے تھے. ساتھ میں نیو انگلینڈ کالونی جو ہے، اس کا جو جغرافیکل سچویشن تھی اور جو یہاں کے مین فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ یہ سرد علاقے تھے سارے، اور ظاہر سی بات یہ ناردرن پارٹ تھا. یہ امریکہ کا جو جسے ہم کہہ رہے ہیں اٹلانٹک سی بورڈ، اس کا اوپری حصہ تھا، ناردرن پارٹ تھا، اور یہاں پہ سردی زیادہ تھی. لیکن یہاں پہ کھیتی باڑی کے تو اتنے مواقع نہیں تھے کیونکہ زیادہ تر ہلز تھیں، راکی تھا. لیکن یہاں پہ نیچرل ریسورسز بہت زیادہ تھیں، جو کہ اور زیادہ اہم تھا ایگریکلچر سے. تو یہاں پہ لوگوں نے بہت ترقی پائی آنے والے دنوں کے اندر. مڈل کالونیز جو ہیں یہاں پہ بیسیکلی ایگریکلچر کی بہت زیادہ زبردست اپارچونیٹیز تھیں، اور یہاں پہ دونوں قسم کے موسم تھے، سمر بھی تھا، گرمی بھی تھی، اور ونٹر یعنی کہ سردی بھی تھی. آئیڈیل تھا یہ علاقہ ایگریکلچر کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سمر موجود تھا یہاں پہ، اس لیے یہاں پہ آپ ایگریکلچر زیادہ اچھی کر سکتے تھے. ساؤدرن کالونیز جو ہیں یہ بیسیکلی فارم لینڈز تھے، فارسٹ یہاں پہ تھے، اور فشنگ کے حوالے سے بھی یہ بہت ہی فروٹفل ایریا تھا. چلیں جی، جلدی سے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی کالونیز کہاں پہ تھیں اور کن سالوں میں بنی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1607 کے اندر جیمز ٹاؤن ورجینیا اسٹیبلش ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ ساؤدرن حصے کے اندر تھی.
اسی طرح سے 1629 کے اندر نیو انگلینڈ کالونی کے اندر جو ہے وہ نیو ہیمپشائر بنتا ہے. میری لینڈ جو ہے وہ 1632 میں ساؤدرن کالونی کے طور پہ اسٹیبلش ہوتا ہے. کینیکٹیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی بنتا ہے نیو انگلینڈ کے اندر 1636 کے اندر. اسی طرح سے راڈ آئلینڈ جو ہے 1663 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیو انگلینڈ کی کالونی کے طور پہ ابھرتے ہیں. ڈیلویر کالونی جو ہے وہ 1664 میں بن رہی ہے اور یہ مڈل کالونیز تھیں. پروونس آف نیو یارک جو ہے یہ بھی مڈل کالونی تھی اور یہ 1664 میں بن رہا ہے. پروونس آف نیو جرسی جو ہے یہ 1664 میں اسٹیبلش ہو رہی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ مڈل کالونیز کے اندر آ رہی ہے. پروونس آف پینسلوینیا یہ 1681 کے اندر جو ہے وہ مڈل کالونی کے طور پہ ابھرتا ہے. پروونس آف میساچوسیٹس بے جو ہے وہ 1691 کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیو انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ یہ ابھرتا ہے. اسی طریقے سے پروونس آف نارتھ کیرولینیا جو ہے وہ 1712 کے اندر جو ہے وہ ساؤدرن کالونی کے طور پہ ایمرج ہوتا ہے. پروونس آف ساؤتھ کیرولینیا جو ہے وہ 1712 کے اندر ہی جو ہے وہ ساؤدرن کالونیز کے طور پہ ابھرتا ہے. اور آخری کالونی 1732 میں جارجیا کے صورت میں جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. پروونس آف جارجیا یہ بھی ساؤدرن کالونی تھی. تو یوں یہ 13 کالونیز کا آپ کو تھوڑا سا سمپ دیا میں نے. آخر میں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اینگلو امریکن گروپ جو ہے وہ کس طریقے سے سپریمیسی اس علاقے کے اندر بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اینگلو امریکنز جو ہیں یہ برٹش وائٹ انگلش اسپیکنگ پرسنس ہیں سارے کے سارے اور یہ 17ویں صدی میں یعنی 1607 سے وہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے اور 13 کالونیاں انہوں نے 1732 کے اواخر تک جو ہے وہ بنا لی. یہاں پہ ان کا جو مقصد تھا اور جو یہ یہاں پہ اتنے اسٹیبلش ہوئے اس کے اندر اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو ان کی لیجسلیشن زیادہ بہتر تھی. یہ بہتر قوانین کے تحت یہاں پہ موجود تھے. بہتر قوانین سے یہ مینجمنٹ کو چلا رہے تھے اپنے, جس کی وجہ سے وہ اس علاقے کے اندر بہت اچھی مینجمنٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور یہاں پہ نیٹو امریکن سے بھی انہوں نے کہیں پہ معاہدے کیے اور کہیں پہ ان سے جنگیں کیں. اسی طریقے سے فرانس اور دوسرے جو یہاں پہ پہلے سے یورپین نیشنز تھے ان پہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ دبدبہ بنانے میں جو ہے وہ بہت کامیاب رہے 17ویں صدی کے اندر. اور یوں یہاں پہ یہ پھیلتے چلے گئے ایون ہی کہ 17ویں صدی اور جیسا کہ میں نے کہا کہ 18ویں صدی کے ابتدا میں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ کالونیز بناتے رہے اور یوں 13 کالونیز یہاں پہ بنی برٹشن کالونیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالآخر 1763 کے اندر انہوں نے یہاں پہ آفیشلی ایک اپنی ڈومیننس قائم کر لی اور فرانس اور کینیڈا پہ جو کینیڈا تھا اس کے اوپر انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. فرانس کو شکست دینے کے بعد ٹریٹی آف پیرس ہوتی ہے اور یہ پورا کینیڈا جو آج آپ کو نظر آتا ہے اس پہ بھی ان کا برٹشنز کا جو ہے وہ ہولڈ ہو گیا. اور یوں جو ہے یہ ایک پوری کی پوری ایک داستان ہے جو کہ 17ویں اور 18ویں صدی تک پھیلی ہوئی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ایز اے پیراماؤنٹ اور یوں جو ہے آپ کو اس کا جواب مل گیا. تھینک یو ویری مچ.